اترنے والی کتاب پر اور آپ سے آنے والی پہلی کتابوں پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یقین ایک کتنی عظیم دولت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین وہ بشارتیں عطا فرماتا ہے کہ جس کے متعلق انسان کی سوچ اور فہم و فراست کہیں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، تمہیں پتہ ہے کون شخص تم میں سے زیادہ اہم اور بڑے ایمان والا ہے، بلند و بالا ایمان والا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم زیادہ بلند ایمان والے ہیں۔ فرمایا کہ کیسے تم زیادہ ایمان والے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے کفر چھوڑا، بتوں کی پوجا چھوڑی، ہم نے دیگر خداؤں کی باتیں چھوڑی، فقط آپ کے کہنے پر اللہ کو ایک مان لیا، آخرت کو مانا، آپ نے جو جو حکم ارشاد فرمایا اس حکم کو ہم نے دل سے تسلیم کیا اور اس کو مان لیا۔ فرمایا طوبیٰ لأہل ایمان، یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ایمان لائے ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کتنی؟ ایک خوشخبری ہے۔ میرے صحابہ، تمہارے لیے خوشخبری ایک ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے تو میرے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو دو ٹوٹے ہوتے دیکھا ہے، جبریل کو آتے دیکھا ہے، ہیں جی، کنکریوں کو کلمے پڑھتے دیکھا ہے، ہاتھوں سے پانی کا برسنا دیکھا ہے، تم نے جانوروں کا میرے سامنے باتیں کرتے دیکھا ہے، تم نے میرے سامنے جانوروں کو سر جھکاتے دیکھا ہے، تم نے میرے سامنے درختوں کا چلنا دیکھا ہے، اور درخت جھک جھک کر مجھے جب سلامیاں کرتے تھے تم نے وہ دیکھا ہے، پتھروں کا مجھ پر درود پاک پڑھنا سنا ہے۔ تم نہ ایمان لاتے تو پھر اور کون لاتا؟ تمہارا ایمان مبارک ہے، لیکن سن لو، میرے وہ غلام جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی اور میری بات میرے محبوب 1400 سال پہلے بتا گئے۔ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، نہ تمہیں دیکھا، نہ چاند کو دو ٹوٹے کرتے دیکھا، نہ سورج کا پلٹاتے دیکھا، نہ درختوں کا کلمہ پڑھتے دیکھا، نہ کنکریوں کا صدائے دل نواز بلند کرتے دیکھا، نہ جانوروں کا جھکتے دیکھا، نہ ہاتھوں سے پانی جاری چشمے نکلتے دیکھا، پھر بھی وہ کہیں گے آمنا وصدقنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسولہ۔ فرمایا طوبیٰ سبع مرتن، ان کے لیے سات مبارکیں ہوں۔ سبحان اللہ ہے جی، ایسا کو نا ہماری بزرگ کہتے ہیں نا، فلانے گھر پتر جمے جی 7 مبارک ہے نا، یہ میرے نبی نے ہمارے لیے 7 مبارکیں بھیجی ہیں جو ہماری ماؤں نے ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ سمجھ آئیے، یہ جو 7 مبارکیں ہیں نا، یہ ہماری ماؤں کو یہ جو لا الہ کی لوری ہے، اس لوری نے اس لوری کے اندر دین سکھا دیا تھا۔ لا الہ کا کلمہ کوئی عام ہے؟ یہ وہ طاقت ہے کائنات کے 7 بر اعظم ایک طرف ہو جائیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا، جناب نوح علیہ السلام نے اور جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب وصیت فرمائی تو آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا، ساری کائنات ایک طرف ایک پلڑے پہ رکھ لی جائے اور فقط لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ لیا جائے تو ساری کائنات کم پڑ جائے گی، کلمہ بھاری ہو جائے گی۔
ہیں جی؟ تو جس کلمے کی گواہیاں نبیوں نے دی ہوں وہ کلمہ چھوٹا کلمہ ہے، اور پھر وہ کلمہ جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، بات پہ غور کریں، کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، اللہ نے وہ ہماری پشتوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں، گلیوں میں گزرتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ نبیوں نے جس امت کے اندر داخل ہونے کی رب سے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں وہ زمانہ نہیں تو ہمیں اس نبی کی امت میں ہی پیدا کر دے، ہیں جی؟ تو تجھے اور مجھے تو بھائی بغیر پیسے کے، بغیر منت کے، بغیر دعا کے اللہ نے سرکار کی امت میں پیدا کر دیا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا 7 مبارکیں اس شخص کے لیے، 7 مبارکیں اس شخص کے لیے جس نے نہ چہرہ والضحیٰ دیکھا، نہ زلف دوتا دیکھی، بولو نا یار سبحان اللہ، ہیں جی؟ نہ چہرہ والضحیٰ دیکھا، نہ زلف دوتا دیکھی، نہ مازاق کا کاجل دیکھا، نہ یاسین کے دندان مبارک دیکھے، ہیں جی؟ اور نہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ دیکھے، ہیں جی؟ اور پھر بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ان کے لیے 7 مبارکیں ہوں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی چلتے پھرتے آتے جاتے دل کی تسکین کے لیے میرے کلمے پڑھ رہے ہوں۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اور پھر اللہ کا پیغام سنیے جو اللہ نے ان نشانیاں رکھنے والوں کے لیے پیغام بھیجا۔ کون سی نشانی؟ ھدی للمتقین، ہیں جی؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے جو وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ہے نا جی، نبی پاک کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا نہیں دیکھا، وحی آتی دیکھی نہیں دیکھی، قرآن لکھتے دیکھا کسی کو نہیں دیکھا، سب یقین بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الحمدللہ الحمدللہ، نماز پڑھ کے بیٹھے، نماز قائم کی۔ اچھا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، الحمدللہ صبح بھی صدقہ ڈالتے ہیں، شام کو بھی صدقہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جو پہلی کتابیں ان پر بھی یقین، جو آپ پر بھی آئی اس پر بھی یقین۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہاں ہم یہ جو سب کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہماری وجہ سے ہمارے آقا رسوا ہو جائیں، ہماری وجہ سے ہمارے آقا رسوا ہو جائیں۔ اس آخرت کی پر یقین ہے ہمارا، اس لیے یہاں بیٹھ کر موسم جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، صحت جیسی بھی ہو، سجدہ دینے آ جاتے ہیں کیونکہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، پھر سنو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں انہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، اولئک ھم المفلحون، وہ فلاح والے یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، یقین جانیں اس حدیث پاک کو نا سن کے یوں لگتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں سامنے اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ تم تو میرے پاس بیٹھے ہو نا، تمہیں ایک مبارک، وہ جو پیچھے والے ابھی بعد میں آنے والے آئے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو انہیں میری طرف سے 7 مبارکیں دینا۔ کیا کمال ہے جی، 7 انہیں مبارکیں دینا کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایمان لا گئے، میرا کچھ بھی نہ دیکھا، نہ کسی معجزے کو دیکھا، نہ کسی عنایت کو دیکھا، نہ کسی جھلک کو دیکھا، نہ کسی راہ گزر کو دیکھا۔ کئی تو ایسے ہیں جو مدینے کے راہ چلنے کے لیے ترستے ترستے دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اپنے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کے وقت نا یہ کہتے ہوئے سنا، میرے والد گرامی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، تو آپ پھر مجھے اپنے کمرے میں سلاتے تھے کہ اسے احساس نہ ہو کہ میرا باپ نہیں ہے، تو اپنے کمرے میں سلاتے تھے۔ تہجد کی اٹھتے رہ جاتے، مجھے اٹھاتے نہیں تھے، آپ نے تربیت ایسی کی، خود کر کے دکھایا، کہا نہیں ساری زندگی کہا نہیں تہجد پڑھو، کر کے دکھایا۔ اپنے کمرے میں سلاتے، اٹھتے تہجد کے لیے، اور اٹھ کر تہجد پڑھ کے پھر اللہ کی حضور دعا کرتے، یا اللہ
میرے مقدر میں ہے مجھے حج کرا دے، میرے مقدر میں ہے تو مجھے نہیں ہے تو میرے مولا پھر بھی میرا کوئی ایسا بندوبست کر دے، میں راہ مدینہ کے جانے والوں کی زیارت کروں، جا کے دیکھوں اپنے محبوب کا شہر، دیکھوں کتنا خوبصورت شہر ہے، میں اس دھرتی کو جا کے دیکھوں جس دھرتی پہ لوگوں کے گناہ جھڑتے ہیں، وہ کعبہ پاک کی دھرتی کیسی ہے، وہ میرے رب کا گھر کیسا ہے جس گھر کو دیکھتے ہی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ جگہ دکھا دے، جی دکھا دے یا ربا، وہ مکہ اور مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور فرمائے بس یہی دعا کرتے کرتے رو پڑتے اور غش کھا جاتے۔ تو میں نے ایک دن اب میری آنکھ کھلی تو میں یہ سن رہا ہوں، تو میں نے کہا بابا جی آپ اتنا زیادہ روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا تڑپ ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب رہا ہی نہیں جاتا، اب جب ذکر چھڑتا ہے محبوب کے شہر کا تو پھر آنکھیں برس جاتی ہیں، کیونکہ لسیدہ کی زور محمد ہے جی، نس جانا یا رونا ہے جی، لسیدہ کی زور ہوتا ہے جی، لسیدہ کی زور محمد، نس جانا یا رونا، لسے آدمی کا پھر رونی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے بس میں بیٹا اور کیا کر سکتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب آپ دنیا سے، مجھے الحمدللہ ان کی خدمت کا موقع ملا، جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹا تو نے میری خدمت کی ہے، اللہ تجھے بھاگ لگائے۔ میں نے کہا جی اور بھاگ نہیں، جو آپ سحری کی دعائیں کرتے تھے نا ان میں مجھے شامل کریں، اللہ مجھے محبوب کی دھرتی دکھائے۔ الحمدللہ اللہ نے چھوٹی عمر میں 27 بار دکھائی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، عمر میری 40 سال ہے جی، ابھی ہوئی نہیں پوری، کچھ مہینے رہتے ہیں، چوتھے مہینے میں ہو جائے گی، تو دکھایا کتنی بار؟ یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سچی بات یہ ہے نا کہ 27 بار دیکھنے کے بعد بھی ابھی بھی لذت باقی ہے، تڑپ باقی ہے، ابھی بھی دل کرتا ہے کہ کوئی آ کے اس آس پہ بیٹھے ہیں، کوئی آ کے کہے، آ کے یہ کہہ دے یہ آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اس انتظار میں ہیں کہ یا اللہ کب نصیبہ کھلے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اولئک هم المفلحون، حضور کے غلاموں اپنے ایمان کو کم تر نہ سمجھنا، اپنی ذات کو کم تر نہ سمجھنا، اپنی عبادتوں کو کم تر نہ سمجھنا، اپنے سجدوں کو کم تر نہ سمجھنا، اپنی نیکیوں کو کم تر نہ سمجھنا، اور یہ جو ایمان اور یقین کی بات ہے اس یقین کو کم تر نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے میرا کچھ بھی نہ دیکھا پھر بھی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے قیامت تک آنے والے امتی ہیں، ہم تو سامنے بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں نا، سامنے بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود تو ڈائریکٹ جا رہا ہے، تو جو قیامت تک آنے والے یا رسول اللہ آپ کی امتی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اللہ نے فرشتوں کی ٹیمیں مقرر کر دی ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ٹیمیں مقرر کر دی ہیں، وہ بیدا بعد میں ہوگا، ٹیم پہلے آ جائے گی، بھائی پڑھ درود تو تیرا درود چاہن واسطے سی انتظار میں بیٹھا، اور تیری دروداں دی پنڈ چاہن واسطے کھلوتے ہیں، بھائی کھلوتے ہیں، پڑھ تے صحیح نہ درود، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا کوئی بندہ سودا لینے جائے بازار تو وہ کہے جناب حاضر ہیں، کوئی جناب ساڑی خدمت ہے، تو بندہ اس کو دعائیں دیتا ہے، یار میرے مشکل میں میرے کام آ گیا، دل سے دعا نکلتی ہے نا۔ ساڑھے بزرگ فرماتے ہیں بھائی دعا کرائی نہیں وینی، دعا گدی وینی، یہ جو لوگ کہنا سی دعا کران وینی مجھے ڈگو سڑا، دعا گدی وینی۔ ابے کو دعا کرنے نہ کیوں موقع آوے بھائی، باپ سے دعا کرانی نہیں ہے، دعا لینی ہے۔ آپ اس کے پاؤں جا کے دبائیں، پاؤں چومیں، اس کے جوتے جھاڑ کے سر پہ رکھے، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے باپ کی کہ اللہ نے مجھے اس کی زیارت کرنے کا موقع دیا ہے، تو دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ہاں جی۔
امی جی آج میرا دل کرتا بھی میں روٹی پہلے تو نے منہ پائی نہ تو بعد آپ کھائیں، ہیں جی، یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے تو رواں 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 اٹھ کے دعائیں دیتا ہے۔ زبان پہ نہ بالے آئے نا، دعا لینے والے بنو، دعا مانگنے والے نہ بنو۔ منگی تو کی منگی جی، منگی تو بھیک بھی منگی نے بندے۔ ایسے عمل کرو، ایسا کردار پیش کرو، ہر آنے جانے والا کرے بھلا اس بھائی جانا ہی بہت چنگا، بھلا اس کا بھائی، بھلا اس کا۔ اللہ اکبر۔ بغداد شہر کے ایک سبزی فروش تھا، سبزی بیچتا تھا، ریڑھی پر سبزی لگاتا تھا، سبزی دے کر نا کہتا بھائی یہ تو سبزی آپ کے پیسوں کی ہے، اے یہ نال جھونگا بھی لے جو، اے میری طرف لے جو، ہیں جی، میری طرف سے لے جو۔ اب دیکھیں نا یہ دعا نکلی کہ نہ نکلی؟ اور بھائی جس نے 1 کلو ٹماٹر لیا وہ ایک ٹماٹر کو کیا کرے گا، ایک ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعا لینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ دعا لینے کے ضروری نہیں کہ کسی کو بندہ کروڑ روپے ہی دے تو دعا نکلتی ہے، ہاں جی، دعا لینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا کسی سے مسکرا کے بات کر دیں، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیرے مسکرا میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا مسکرا کر ملنا، کسی بندہ مومن کو تیرا مسکرا کر ملنا، تو عام سمجھتا ہے تو زمین پر اپنے مخلوق، رب کی مخلوق سے مسکرا کے ملتا ہے، رب عرش پہ تیرے لیے مسکرا رہا ہوتا ہے، عرش پہ مسکرا کر رب تیری باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھ میرا بندہ میری مخلوق کی قدر کر رہا ہے، اس کے دل میں میری مخلوق کی عزت ہے، تو زمین پر لوگوں کی قدر اپنے دل میں بٹھا کے دیکھ، عرش والا رب تیرے احترام کے اندر، تیرے اکرام کے اندر، تیرے اوپر مہربانیوں کے لیے فرشتوں میں تیری مجلس سجا کے تیرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ آج فلاں ابن فلاں گلی سے گزرتے فلاں بندے کے سامنے جھک کے اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اولئک ہم المفلحون، یہی وہ کامیاب لوگ ہیں، یہی ہدایت والے ہیں۔ ہدایت والے لوگوں کے ماتھوں پر ٹھپا نہیں ہوتا، کوئی گلے میں ہار نہیں ہوتا۔ ہدایت والے وہ ہوتے ہیں جن کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہر مومن کو پسند ہوتا ہے۔ بھئی کوڑا ڈاڈا گل برداشت نہیں کرنا لیکن دلوں ماڑا نہیں۔ آپ سنتے ہیں نا کئی بندہ بھئی یار ڈاڈا سنگی ساڑا بڑا پر دلوں ماڑا نہیں، کیوں؟ اس پر یقین ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے ہمارے نفع کی کرتا ہے، نقصان کی نہیں کرتا۔ یار اچھی گل تو کر وانا ڈڈ کر کوئی والا کر وانا لیکن جنا ماڑا نہ نہیں وجہ کہیں والا اس میں مزہ آسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ وہ کامیابی ہے جس کی گواہی اللہ مخلوق کے منہ سے دلوا رہا ہے۔ کاش ہمارے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ وہ رنگ بخش دے کہ چلتے پھرتے لوگ کہیں یار بندہ چیجا بھی ہے لیکن ماڑا نیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم و مختار العظیم۔